میں تھے آپ، جنگ میں تھے، بہت مصروف تھے، رات دن جلغار. اس میں کیا کیا تھا کہ اس میں بھی یہ تسبیح پڑھی تھی. یہ کہا کہ یہ تسبیح اس یلغار میں بھی پڑھی تھی. اس لیے میرے دوستو، عمل کی خوبی کا ایک حصہ استقامت ہے. کیا ہے کہ جو عمل شروع کیا اس کے پابند بنو، تو اس میں خوبی آئے گی، ورنہ وہ ناقص ہے. آج کیا ہے کل نہیں کیا ہے. تو جیسے مکان کی چنائی ہوئی، کچھ چنائی کی پھر چھوڑ دی، پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ چنائی کی پھر چھوڑ دی، تو یہ مکان میں کب رہے گا یہ؟ اور یہ چنائی کب پوری ہوگی؟ ہاں ہے نہیں بات؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل کی خوبی کی ایک بات یہ ہے کہ جب اس کو شروع کیا کہ آخر تک لے جاؤ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یُقَا کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کا امر اور حکم مانتے مانتے مر جاؤ. اس میں کوئی وقفہ نہیں، بلکہ مانتے چلے گئے یہاں تک کہ موت آ گئی. یہ تقاضا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دین پر چلنے کے لیے یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حالت میں آ رہے کہ تم اپنے پروردگار کی بات مانتے چلے گئے. اور یہی اچھی بات ہے. حدیث کی دعاؤں میں دعائیں آتی ہیں، ان دعاؤں میں وہ دعائیں بھی ہے، وہ دعوت بھی ہے. ہاں، اس لیے ان دعاؤں کو غور سے پڑھنا بھی چاہیے، غور سے اور سمجھنا بھی چاہیے اور مانگنا بھی چاہیے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں. آپ اپنی دعوت میں نبی ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. آپ داعی ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں بندوں کو، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں. کیونکہ دعوت دینے والے کو ہر وقت مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اس پر حالات آتے ہیں، دعوت کے تقاضے پورے کرنے میں، دعوت کی ذمہ داری پوری کرنے میں اس پر حالات آتے ہیں. اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں. تو وہ اپنے حالات میں ہر وقت مدد کا محتاج ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ اپنی دعاؤں میں بھی نبی، اپنی دعوت میں بھی نبی. یہ دعوت دیتے دیتے کیا حال آیا کہ اس حال کی دعا اللہ سے مانگو. اس حال کی دعا اللہ سے مانگو. کام مت چھوڑو، کام مت چھوڑو. ہاں، ذمہ داری اپنے اوپر رکھو. اللہ کی سنت یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد ملے گی. یہ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بنایا ہے اور اپنے مدد کے وعدے دیے ہیں. وہ وعدے غیب میں ہیں، مدد کے وعدے ہیں اور مدد غیب میں ہے، پہلے سے ظاہر نہیں ہوتی. جی ہاں، بلکہ مدد کو اللہ غیب میں رکھتے ہیں اور ذمہ داریوں کو سامنے ڈالتے ہیں. ذمہ داریوں کو سامنے ڈالتے ہیں کہ یہ ذمہ داری پوری کرو، اس کے پیچھے یہ مدد ہے. تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی مدد حق ہے، وہ ہو کے رہے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ کی مدد ہوگی، وہ حق ہے، لیکن اس مدد کو اللہ غیب میں رکھتے ہیں، دکھاتے نہیں ہیں کہ مدد دکھا کر نہیں کام کرانا ہے، بلکہ ذمہ داری ڈال کر کے، وعدہ بتا کر کے کام کرانا ہے. مدد نہیں دکھاتے. فرماتے تھے کہ مدد تو عین وقت پر آتی ہے، مدد عین وقت پر آتی ہے.
کیا مدد کی ضرورت ہوئی ہے کہ وہ عین وقت پر مدد آتی، اللہ اس کو غیب میں رکھتے۔ اس لیے ہر کوئی اللہ کا کام کرے اور اللہ سے امیدوار رہے۔ کیا کرے؟ ابشروا وعملوا، حدیثوں میں ہے کہ ابشروا وعملوا ما یسرکم، کہ اللہ کی بشارتیں سنو، اللہ کی بشارتیں سنو، اللہ کے وعدے سنو اور اللہ سے امیدوار رہو، اللہ سے امیدوار رہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ حالات کو کھول دیں گے۔ جی ہاں، جس طرح رات کو چھوٹی بنائی، دن کو بڑا بنایا، دن کو چھوٹا بنایا، رات کو لمبا بنایا، کرتے نہیں، کھولتے ہیں بند کرتے ہیں رات دن کو، ایسے ہی انسانوں پر حالات اللہ کھول بھی دیتے ہیں بند بھی کرتے ہیں، کھول بھی دیتے ہیں بند بھی دیتے ہیں۔ حالات کو اللہ نے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ حالات قائم نہیں رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ انسانی زندگی میں جیسے بچپنا نہیں رہا، جوانی آئی، جوانی نہیں رہا، بڑھاپا آیا، بڑھاپا نہیں رہا، موت آئی۔ تو حالات باقی نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے ہمارا کام حالات پر نہیں ہے دین کا کام، بلکہ دین کے کام میں حکموں کو دیکھا جائے گا، اور حالات اگر اچھے ہیں تو شکر کے ساتھ حکم پورا کریں گے، اور حالات ناگوار ہیں تو صبر کے ساتھ کریں گے۔ یہ طریقہ ہے کہ حالات بھی اللہ نے اچھے بنا دیے اور حکم بھی دیا۔ بعد مطلب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ذمہ داری بھی آئی اور حالات بھی اس وقت اچھے تھے، تو اچھے حالات میں بھی کام کرو، کس کے ساتھ؟ کہ شکر کے ساتھ، اور زیادہ کرو۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ جب ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری آتی ہے تو وہ زیادہ کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے میرے حالات اچھے کر دیے تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، جیسے حدیثوں میں کہ اللہ نے ہمارے حالات اچھے کر دیے، یا بہت لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہاں اللہ نے میرے حالات اچھے کر دیے تو اب میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں میں حالات کی ہم کو رہبری دیتے ہیں کہ حالات میں کیسے چلو گے، کہ اگر حالات ناگوار ہیں تو صبر و ثبات کے ساتھ چلو۔ کس کے ساتھ؟ کہ صبر و ثبات کے ساتھ۔ یہ سنت ہے حضرات انبیاء کی کہ حالات ناگوار ہیں کہ ہاں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے، وہ ناگوار، مکارہ کہتے ہیں اس کو، ناگواریاں، کہ جنت کے راستے میں ناگواریاں ہوتی ہیں۔ حدیثوں میں کہ جو راستہ اللہ نے جنت کا بنایا ہے اس کے راستے میں ناگواریاں ہوتی ہیں، جو نفس پر بھاری پڑتی ہے، ماحول کے خلاف ہوتی ہے۔ ہاں کہ یہ حق ہونے کی ایک علامت ہے کہ حق کے راستے میں ہمیشہ ناگواریاں ہوتی ہے، ہاں، اور باطل کے راستے میں ہمیشہ خواہشات ہوتی ہے۔ تو باطل کو خواہشات کے راستے سے اللہ چلاتے ہیں اور حق کو اللہ ناگواریوں کے راستے سے چلاتے ہیں۔ اس لیے وعدے کیے گئے ہیں کہ ان ناگواریوں کو معمولی مت سمجھو، بلکہ ان ناگواریوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں جس کو تم کو خبر نہیں ہے، ہاں، اور بڑے بڑے انعامات ہیں جو بعد میں کھلیں گے۔ جی ہاں، چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کر کے اپنا کام کیا جائے۔ ایک حکم کو دیکھا جائے گا، ایک اللہ کے وعدے کو دیکھا جائے گا۔ اللہ کے وعدے کو اس لیے دیکھا جائے گا کہ آدمی کا نفس کمزور ہے، جب اس کو کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے اندر کچھ جان آتی ہے، ورنہ میں وہ مایوس ہو جاتا ہے، بہت جلدی مایوسی آتی ہے کہ اس میں کیا لینا ہے، یوں کہ اس میں کیا لینا ہے، یوں کر کے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور وہ وعدے حق ہیں، مگر اس کو اللہ نے غیب میں رکھا، وعدوں کو غیب میں رکھا اور غیب پر یقین کرنے کا حکم دیا۔ ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب، کہ اہل حق جو ہوتے ہیں ان کا ایمان غیب پر ہوتا ہے، یعنی ایک چیز ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے مگر اس کو دکھایا نہیں ہے، بلکہ اس کو غیب میں کر دیا ہے، پردے میں کر دیا ہے۔
اور کہا کہ تم اس پر یقین کرو اور یقین کر کے ذمہ داری پوری کرو، جب وقت آ جائے گا تو وہ چیز اللہ نے غیب میں رکھی تھی اس کو کھول کے